اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، روز محشر جب عرش الہی کے سائے کے علاوہ کہیں کوئی سایہ نہ ہوگا، لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور میدان محشر کی طرف بھاگیں گے، اور میدان محشر میں ہجوم ہوگا ایک دنیا کا، اور ایک ایک قبر سے 7 مردے نکلیں گے اور میدان محشر کی طرف بھاگیں گے، اور پھر میدان محشر میں حساب کتاب شروع ہوگا۔ اس روز اتنی گرمی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا اور کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ گرمی سے تڑپ رہے ہوں گے، پیاس سے اور پسینے میں شرابور ہوں گے۔ جو جتنا گناہ گار ہوگا اتنا ہی اس کی گرمی کی شدت زیادہ اس کے لیے ہوگی اور پسینہ زیادہ اس کا ہوگا۔ لوگ پاؤں سے لے کے گردن تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ تو اس روز محشر عرش الہی کے علاوہ، عرش الہی کے سائے کے علاوہ کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن عرش الہی کا سایہ چند لوگوں کو میسر ہوگا۔ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ اور ہمیں آج غور کرنا ہے کہ کیا ہم ان میں سے کسی شک میں، کسی قسم میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں ہوتے تو ابھی وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل سے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے 7 قسم کے لوگ ہیں جو عرش الہی کے سائے میں اللہ پاک جن کو جگہ دیں گے، اور پھر ان لوگوں کا حساب کتاب انتہائی آسان ہوگا۔ اللہ پاک سب کا حساب کتاب آسان کرے۔ اللہم حسبنی حسابا یسیرا، اللہم حسبنی حسابا یسیرا، اللہم حسبنی حسابا یسیرا۔ تو پہلی قسم کے لوگ جو روز محشر عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، وہ حدیث کے مطابق صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 660۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام عادل امام یا عادل حکمران، یا علماء کرام اور مفسرین نے اس سے مراد سربراہ خانہ بھی لیا ہے، اور ملک کا حکمران بھی ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس بات کی توثیق کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس کی تفصیل پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مرد جو ہے وہ اپنے گھر والوں کا نگران ہے، اسے اپنے بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے بچوں اور اپنے شوہر کے مال و متاع کی نگران ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ غلام جو ہے وہ اپنے آقا کے مال پر نگران ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اور حاکم جو ہے امام وقت، وہ اپنی رعایا پر نگران ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ تو عادل امام جو ہوگا وہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ دوسرا وہ ایسا شخص جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری ہوگی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے قدم اس وقت تک اللہ کے پاس سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا۔ پہلا یہ کہ تم نے زندگی کہاں گزاری، کیسے گزاری۔ دوسرا یہ کہ تم نے جوانی کیسے اپنی ضائع کی، پرانی کی۔ اور تیسرے یہ کہ مال تم نے کہاں سے کمایا۔ چوتھے یہ کہ مال کہاں خرچ کیا۔ اور 5ویں یہ کہ جو علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ 5 سوالوں کے جواب، تو اس میں ایک جوانی کا بھی سوال ہوگا۔ یہ بنیادی سوالات ہیں جو روز محشر حساب کتاب کے وقت پوچھے جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شبد پرہیزگار، کہ جوانی میں جو توبہ کرتا ہے، وہ جو جوانی میں عبادت کرتا ہے، اس کی عبادت کا درجہ پیغمبروں کی عبادت جیسا ہے۔ بڑھاپے میں تو ہر کوئی کر لیتا ہے، قبر کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، جوانوں کو، کہ وہ اپنی جوانی پاک بازی سے گزاریں اور محشر میں عرش الہی کے سائے کے حقدار ٹھہریں۔ تیسرا ایسا شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو،
یعنی ایک نماز پڑھ لے اور دوسری کا انتظار کریں۔ تو اس میں مردوں کے لیے باجماعت نماز ہے اور عورتیں گھر میں پڑھیں گی، لیکن ایک نماز پڑھ کے دوسری کا انتظار کرنا، ایسا شخص یا ایسی خاتون وہ عرش الہی کے سائے کی حقدار ہوں گی۔ تیسرا وہ شخص جو اللہ کی خاطر محبت کرے اور اللہ والوں سے محبت رکھے، بے غرض محبت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بغیر غرض کے اللہ کی خاطر محبت رکھتے رہے دوسروں سے، دین کی خاطر، دینی بہن بھائی بنے رہے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس میں شامل ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر دشمنی رکھی، اللہ کی خاطر دیا، اللہ کی خاطر منع کیا، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ پانچویں قسم کے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی پاک بازی میں، پارسائی میں گزاری، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق مفہوم ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے آگے سے جواب دیا کہ انی اخاف اللہ، کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسے شخص کو بھی اللہ پاک روز محشر عرش الہی کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے، جنہوں نے اس طرح جواب دیا تھا خاتون مصر کو کہ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چھٹی قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اس طرح صدقہ کرتے رہے کہ ایک ہاتھ سے دیا اور دوسرے کو خبر تک نہ ہوئی، یعنی خفیہ، چھپا کر لوگوں سے، تاکہ کسی کی دل شکنی نہ ہو، دل آزاری نہ ہو، جس کو دے رہے ہیں وہ اپنی انسلٹ فیل نہ کرے۔ تو اس طرح دوسروں کی عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے صدقہ دینا، ایسا شخص بھی روز محشر عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ ساتویں وہ شخص جو رات کی تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے خوف سے، جہنم کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں۔ تو دنیا کے سمندر جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتے، لیکن مرد مومن کے آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو کا قطرہ بھی جہنم سے اسے دور کر سکتا ہے، اور اللہ پاک اسے روز محشر عرش الہی کے سائے میں جگہ دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے خوف سے اتنا بھی روئے کہ اس کی آنکھ سے مکھی کے سر جتنا آنسو بھی ٹپک پڑے، تو وہ آنسو اس کے لیے جہنم سے نجات کا باعث بن جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ تو صحیح بخاری کی حدیث تھی، طویل حدیث، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے لوگ بتائے تھے جو عرش الہی کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ اس کے علاوہ حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی چند لوگوں کا ذکر آتا ہے، مثلاً صحیح جامع ترمذی کی روایات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض دار کا قرض ادا کرنے والا یا کسی کا قرض معاف کر دینے والا، وہ بھی عرش الہی کے سائے میں جگہ پائے گا روز محشر۔ اور 9ویں قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو قرض دار کو مہلت دیتے ہیں۔ اگر کوئی تنگ دست ہے، اس نے قرض لیا آپ سے، تو آپ اسے مہلت دیتے ہیں جب تک کہ وہ خوشحال نہیں ہو جاتا، اور اس پہ سختی نہیں کرتے، نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، تو اللہ پاک آپ کو روز محشر عرش الہی کے سائے میں جگہ دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم قرض دیتے ہیں کسی کو تو وہ جب تک واپس نہیں کر دیتا، ہر روز دینے والے کو صدقے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ بہت بڑی خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ پھر 10ویں نمبر پر وہ لوگ آ جاتے ہیں جو کثرت سے صدقہ کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، چاہے کھجور کا جہنم کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ ہو۔ 11ویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سچا تاجر، سچ بولنے والا تاجر،
وہ روز محشر عرش الہی کے سائے میں جگہ پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء، ایماندار تاجر، سچا تاجر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر یہ بات تو طے ہے کہ ہم دنیا میں جس کے ساتھ محبت رکھیں گے اسی کے ساتھ روزے قیامت اٹھائے جائیں گے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم، وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک۔